اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج مئی 1969 کی 18 تاریخ ہے۔ ہم درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی آیت 214 تک سابقہ درس میں پہنچے تھے۔ آج آیت 215 سے درس کا آغاز ہوتا ہے۔ سابقہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ زبان سے تم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور یہ جنت کا ٹکٹ مل گیا اس سے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی دشوار گزار گھاٹیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ قدم قدم پر مخالف قوتوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہے، بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ان میں جان اور مال دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں، اور سورہ توبہ کی اس عظیم آیت کے مطابق یہ دونوں چیزیں پہلے بیچ دی جاتی ہے تو پھر ایمان کا اقرار کیا جاتا ہے۔ تو پہلی آیت 214 میں جان کی قربانی کا ذکر تھا، میدان جنگ کا ذکر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں مال کی قربانی کا ذکر ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے یہ ہیں، عام ترجمہ کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرو تو وہ والدین، اقربا، یتامہ، مساکین اور ابن سبیل کے لیے ہے، اور اصولاً یہ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم بھلے کا کام کرو گے خدا کے علم میں ہو۔ قرآن کریم جو نظام قائم کرنا چاہتا ہے اس میں ابتداءً اپنی مملکت کے ہر فرد کی بنیادی ضروریات زندگی کا مہیا کرنا مملکت کے ذمے ہوتا ہے۔ وہ اعلان کرتی ہے کہ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہارے سامان زیست کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے بھی۔ جب مملکت یہ ذمہ داری اپنے اوپر لیتی ہے تو پھر یہ جو انفرادی طور پر ایک دوسرے کی کچھ مدد کرنا، ایک دوسرے کی احتیاج کا پورا کرنا، یہ پھر انفرادی چیز نہیں رہ جاتی، وہ ایک اجتماعی نظام ہوتا ہے۔ اس نظام میں دو ہی آیتیں آگے چل کر بات واضح کر دی، جہاں کہا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہی الفاظ ہیں۔ قل العفو، یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس قدر مال دوسروں کی ضروریات کے لیے نظام اسلامی کی تحویل میں دے دینا ہوگا۔ کہا کہ جس قدر بھی تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہے سب کا سب۔ اب اس نظام کے تحت جب اپنی ضروریات سے زائد سارا ہی ادھر منتقل کر دیا جائے گا تو افراد کے پاس تو کچھ باقی بچے گا ہی نہیں جسے وہ انفرادی طور پر کسی کو دیں۔
وہاں تو تمام ضروریات نظام کی طرف سے پوری ہوں گی اور ہر فرد زیادہ سے زیادہ محنت کرے گا، کم از کم اپنی ضروریات کے لیے رکھے گا، اور جتنا بھی فاضلہ ہوگا وہ سب کا سب اس نظام کی تحویل میں دے دے گا۔ یہ ہے اسلام کا نظام۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فاضلہ دولت، سرپلس منی جسے آپ کہتے ہیں، وہ کسی فرد کے پاس باقی رہتی نہیں ہے، اور جسے آپ نظام سرمایہ داری کہتے ہیں اس کی بنیاد فاضلہ دولت پہ ہے۔ یہ فاضلہ دولت ہوتی ہے کسی کے پاس جسے وہ آگے انویسٹ کر کے پھر اور دولت کماتا ہے۔ میں جب معاشیات پہ آؤں گا تو وہاں ان چیزوں کی ٹیکنیک یا انٹریک سمجھاؤں گا۔ ہوتا کیا ہے، یہ سرمایہ ہے، روپیہ ہے، جو اپنے جیسا روپیہ پیدا کر کے اپنے ساتھ ملاتا چلا جاتا ہے، اور یہ زائدہ ضرورت روپیہ ہوتا ہے جسے انویسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ جو ملاتا جاتا ہے تو یہ کہاں سے لاتا ہے؟ کہ آسمان سے ٹپکتا ہے، زمین سے کھودتا ہے، وہ میرے آپ کی جیبوں سے نکل کے جاتا ہے۔ روپیہ تو کہیں انفرادی طور پہ کسی کے گھر میں بنتا نہیں ہے، وہ دوسروں کی جیب کا روپیہ ہوتا ہے جو ادھر آتا ہے۔ اور کس طرف آتا ہے؟ وہ جو ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ گاؤں کے ایک سادہ نو سے کسان نے سن رکھا تھا کہ روپیہ روپے کو کھینچتا ہے۔ اس نے بڑی محنت سے، مشقت سے 4 پیسے اکٹھے کر کے 1 روپیہ جمع کیا، اور روپیہ لے کر وہ شہر میں گیا کہ اب میرا روپیہ روپے کو کھینچے گا۔ اس نے دیکھا کہ صراف کی دکان پہ روپاؤں کا ڈھیر لگ رہا ہے۔ ایک طرف کھڑے ہو کے اس نے اپنا روپیہ اس ڈھیر میں پھینک دیا، اور پھر انتظار کرنے لگا کہ کانٹا تو میں نے ڈال دیا، اب مچھلی آئے گی۔ وہ کھڑا رہا، وہ روپیہ لوٹا ہی نہیں۔ تھوڑے سے عرصے کے بعد اس صراف نے پوچھا کہ میاں یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو تم؟ اب اسے بتانا پڑا کہ صاحب میں نے یہ سن رکھا تھا اور میں نے آ کے اس طرح اپنا روپیہ پھینکا، اب اس انتظار میں ہوں کہ روپیہ روپے کو جو کھینچتا ہے تو وہ آئے گا، تو مجھے تو نظر آتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ اس نے کہا بات جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچی بات ہے۔ روپیہ روپے کو کھینچتا ہے، اس روپے نے تمہارے روپے کو کھینچ لیا۔ کھینچتا ہے، بڑا روپیہ چھوٹے روپے کو کھینچتا ہے۔ چھوٹی انویسٹمنٹ والا بڑی انویسٹمنٹ کے انویسٹمنٹ سے کچھ نہیں لے سکتا۔ یہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں، یہ راز ہی سارا اتنا ہے۔ اس میں کھینچتا ہے، لے جاتا ہے، لیکن ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فاضلہ دولت سے، جو ضرورت سے زائد بچتا ہے۔ بہرحال یہ چیز تو وہاں چل کے میں ذرا وضاحت سے عرض کروں گا۔ قرآن کا نظام جو ہے وہ یہ کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے وہ نظام کی تحویل میں دے دیا جائے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، جب فاضلہ روپیہ فرد کے پاس ہوتا ہی نہیں، بچتا ہی نہیں، تو یہ سارا سوال کہ وہ خیرات دے گا اور اس انداز کی زکوٰۃ دے گا جیسی آج کل ہمارے ہاں مروج ہے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ بات اصل میں یہ ہے، کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب انفرادی طور پہ بھی تو ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، یہی کیوں نہیں نظام رکھا؟ محتاج کا کسی ایک فرد کے پاس آ کے مانگنا اور وہاں سے لینا، روٹی تو اسے مل جائے گی لیکن غیرت اور حمیت کی قیمت دے کر ملے گی۔ شرف انسانیت کی تذلیل ہے، اور دین کی لم یہ ہے، یاد رکھیے، اس فکرے کو لکھ رکھیے، دین احترام انسانیت کو دنیا کے اندر باقی رکھنے کے لیے آتا ہے۔
احترام انسانیت کو تو خدا بھی نہیں چھینتا کہ وہ انسان پہ جبر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کل معاشے تم اے ملو معاشے تم. کتنی بڑی چیز ہے یہ. انفرادی طور پر یہ جو نظام ہے خیرات تو دی جا سکتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں خیرات دینے والے کا اوپر کا ہاتھ اور لینے والے کا نیچے کا ہاتھ، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نفسیاتی طور پر اوپر کا ہاتھ دینے والا جو ہے اس کے دل میں ایک پندار نفس پیدا ہوتا ہے، لینے والے کی تحقیر انسانیت ہوتی ہے. خدا کا دین اس قسم کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے گا. اور جب اجتماعی نظام میں آپ دے دیں گے وہاں کسی فرد کا کسی دوسرے فرد کے اوپر احسان ہی نہیں ہوگا. اور یہ چیز جو یہ لیں گے کہ خیرات کے طور پہ بھیک کے طور پہ نہیں لیں گے. حق معلوم للسائل والمحروم، وہ بطور اپنے حق کے وہاں سے لیں گے. لیکن یہ نظام تو بتدریج قائم ہوتا ہے، بڑا وقت لگتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم النبیین نظام کو قائم کرنے والے صحابہ جیسی جماعت ساتھ 23 سال کا عرصہ یہ لگ گیا. حضور کے آخری دور میں رسالت کے اس نظام کا ایک پہلا ابتدائی خاکہ سامنے آیا، اس کی تکمیل بعد میں جا کے ہوئی. تو اب اگر انتظار کرتا رہے یہ نظام کہ جب تک وہ مکمل شکل میں آئے گا اسی وقت ضروریات پوری ہوں گی، تو اس دوران میں پھر کیا کیا جائے گا؟ یہ اس دوران میں جب ہنوز یہ ابھی بیکمنگ کی حالت میں ہوتا ہے، ابھی یہ زیر تشکیل ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ چیزیں جو ہیں قرآن نے دی، انفرادی طور پر یہ تلقین کی. ہر قدم اس کا اٹھتا چلا جاتا ہے اسی کی طرف، لیکن بتدریج قدم اٹھتا ہے. یاد رکھیے قرآن کریم میں یہ جتنے بھی ایسے احکام ملتے ہیں جس سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ افراد کی ضروریات افراد پوری کرتے ہیں، وہ اس عبوری دور کی چیز. پہلی چیز یہ سمجھیں. دوسری چیز یہ کہ جب وہ ابھی اس انفرادی طور پر اس نظام کو قائم کرتا ہے، انفرادی طور پر احتیاجات کو پورے کرنے کے لیے تلقین و تاکید کرتا ہے، تو وہ ابتدا کرتا ہے اپنے قریبیوں. یہ ایک دوسرا انتظامی پہلو ہے اس کا، اور یہ بڑا صحیح پہلو ہے جسے آپ فیملی یونٹ کہتے ہیں. ایک گھر کی زندگی یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن یاد رکھیے یہ تمدنی ضرورت کی چیز ہے. بجائے اس کے کہ تمام انسانوں کو، انسانی بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائے جاتے ہیں جن کو آپ فیملیز کہتے ہیں. ان فیملیز کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی وہاں پرورش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. اس یونٹ کے اندر وہ پروان چڑھتا ہے، آپس میں کچھ تعلقات پیدا ہوتے ہیں، رشتے پیدا ہوتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. فیملی یونٹس کو توڑ کے مغرب کی اقوام نے اس کے نتائج دیکھ لیے. مجھے کچھ نفسیات میں بھی درک ہے. اس قسم کے کیسز میرے سامنے آتے ہیں. میں نے دیکھا ہے جن بچوں کو بچپن میں گھر کا مساعد ماحول نہیں ملا، ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کا پیار، لو اینڈ افیکشن، یہ چیزیں جن کو نہیں مل سکی، بڑے ہونے کے بعد ان کے اندر عجیب قسم کی نفسیاتی پیچیدگیاں، سائیکولوجیکل کمپلیکسز پیدا ہوتے ہیں. اس وقت وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ایسا کیوں ہے، لیکن اگر نفسیاتی تجزیہ کیا جائے، سائیکولوجیکل انالیسز کیا جائے، تو نظر آ جائے گا کہ بچپن میں یہ ان چیزوں سے محروم رہ گیا ہے. زندگی کے بڑے نرم و نازک گوشے اس میں خلا رہ جاتا ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے پھر بعد میں وہ مارا پھرتا ہے، سمجھ میں بات آتی نہیں ہے.
اور ضمن عرض کر دوں کہ اس قسم کا نفسیاتی مریض جب آپ کے پاس آئے، اس کی ہر نقل و حرکت، اس کا بیہیویئر، اس کا ایٹیچیوڈ ایسا ہوگا کہ جس سے آپ کو کبھی غصہ آئے، کبھی اس سے آپ دور کھینچیں. کبھی ایسا نہ کیجیے گا. اس کو افیکشن کی ضرورت ہوتی وہ اس سے محروم رہ گیا ہوا ہوتا ہے، اس کا ویکیوم ہوتا ہے. اس میں غم و غصے کی بجائے، نفرت اور حقارت کی بجائے اس کو محبت دیجیے، اسے پیار دیجیے، اسے افیکشن دیجیے، اسے ہمدردی دیجیے، اس کے خلاف کو پر کرنا شروع کیجیے. آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے اندر عجیب و غریب تبدیلی پیدا ہوگی. کہ گھر کا جو ماحول ہے اس میں صرف بچے کی پرورش نہیں ہوتی، پرورش تو یتیم خانے میں بھی ہو جاتی. پرورش تو یہ جو مغرب نے اپنا نظام بنایا تھا کہ بچوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں پرورش گاہوں کے اندر، پرورش تو وہاں بھی ہو جاتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں کے مقابلے میں وہاں اچھی پرورش ہو، اور ہوتی ہے. لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ وہاں کے بچوں کی پرورش بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن یہ جو پہلو ہے یہ ان کا تشنہ تکمیل رہ جاتا ہے. گھر سے مراد گھر کی چار دیواری نہیں، اس سے مراد ہے وہاں کی فضا کا مساعد ہونا، خوشگوار ہونا. ایسی فضا جس میں انسان کے یہ نرم و نازک گوشے زندگی کے پروان چڑھے. جس گھر کے اندر میاں بیوی میں ٹکراؤ ہوتا ہوگا، جس گھر میں اس قسم کی کھٹ پٹ ہوتی ہوگی، یا ان کے مزاج میں تلخی ہوگی، تنک مزاجی ہوگی، آپ دیکھیں گے اس گھر کے بچے جو ہے ان کی ذہنیت کچھ اور قسم کی ہوگی. جس گھر کی فضا مساعد ہوگی، خوشگواریوں کے جھولے جھولے گی، اس گھر میں پرورش یافتہ بچے جو ہے ذہنی قلبی طور پر بڑے اعتدال سے ہوتے ہیں. ان کے جوہروں کی نمود بڑی عمدگی سے ہوتی ہے. فیملی یونٹ جو ہے، گھر کی ایک وحدت، اس اعتبار سے بھی نہایت ضروری ہے. اس لیے قرآن نے اس پہ زور دیا ہے. اب اس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی پرورش کرنے کے قابل نہیں ہوتا. بڑے جو پرورش کے قابل ہوتے ہیں وہ اس کی ضروریات زندگی پورا کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو یہ جوان ہو جاتا ہے، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. اب وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے قابل نہیں رہتے. اس لیے قرآن کریم نے ان نوجوانوں کے متعلق، اولاد کے متعلق یہ کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہوگا، یہ احسان جو عربی زبان کا ہے یہ وہ احسان نہیں جو ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے. احسان کرو اس پہ ساتھ. اب جو اس پہ انسان کسی پہ کیا ہے تو اب پتا ہے آپ کو کہ وہ ساری عمر کے لیے آپ کا بے دام غلام بن کے رہ جاتا ہے. احسان جو کر دیا آپ نے. بالوالدین احسانن کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے اوپر پھر احسان کرو اور احسان کر کے ان کو دباتے رہو. احسان کے معنی ہوتے ہیں کسی کی کمی کو پورا کر کے اس میں اعتدال پیدا کر دینا، اس کے بگڑے ہوئے حسن کو سنوار دینا، اس کا پرپورشن صحیح کر دینا. یعنی جو کمی کسی میں رہ گئی ہے وہ کمی پوری کر دینا. تو پہلی چیز تو اس میں یہ ہوئی کہ ایسے والدین کہ جن میں کوئی کمی رہ گئی ہے کمانے کی، ضروریات زندگی جو خود اپنی پوری کرنے کے قابل نہیں رہے، اس میں کمی آ گئی ہے، وہ کمی پوری کرو. اب کمی پوری کرنے کے اندر بھی یہاں وہ پہلو پھر آ گیا کہ اس میں کچھ تحقیر کا شائبہ آ جائے گا. دیکھے ہوں گے آپ نے ایسے گھر اور ایسی اولاد بھی، ماں باپ کی وہ کمی تو پوری کرتے ہیں، دیتے تو ضرور ہے ان کو، لیکن اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں
ماں باپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ بچہ تو نہ ہی ہمیں یہ دیتا. اس لیے اس مقصد کے لیے یہ ساتھ کہا کہ ولا تقل لهما اف، ان کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں، تلخی سے ان کے ساتھ پیش نہ ہو، مرحمت کا پہلو ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جہاں قرآن کریم نے انفرادی طور پر ضروریات پورا کرنے کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے والدین کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد اقربین کا آیا ہے، یعنی جو تمہارے قریبی ہیں. فیملی یونٹ کے اتنی بڑی اہمیت کے باوجود اب آگے ایک قدم بڑھائیے، جہاں قرآن انسانوں کے خود ساختہ نظاموں سے، معیاروں سے، اصولوں سے یوں الگ ہو جاتا ہے. باپ اور بیٹے کا ایک رشتہ بایولوجیکل ہے جسے آپ خونی رشتہ کہتے ہیں. بڑی اہمیت دی جاتی ہے ہمارے ہاں خون کے رشتے کو. اس میں شبہ نہیں کہ یہ رشتہ ایک طرف کو دیکھیے تو ناقابل شکست ہوتا ہے، اٹوٹ ہوتا ہے. کسی کا جو باپ ہے بایولوجیکلی خونی رشتے کے طور پہ، یہ بیٹا لاکھ کہتا رہا ہے کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں، غلط. باپ ہو گیا، اس کا یہ باپ ہونا اٹوٹ ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتا، وہ باپ ہے، یہ ایک فیکچوئل پوزیشن ہے. لیکن قرآن اس رشتے کو وہ مقام نہیں دیتا جو انسانوں کے ذہن نے خود تراش کے دیا، یعنی یہ کہ ہر بات میں ماں باپ کی اطاعت فرض ہے. ٹھیک ہے، جب تک بچہ ہے، اپنے معاملات کو خود نہیں سمجھ سکتا، سنوار سکتا، اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، اسے ماں باپ کے مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، وہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. لیکن جب یہ اپنے معاملات کو آپ سنبھالنے کے قابل ہو جائے، اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ماں باپ تو ایک طرف رہا، یہاں تو قوانین اور احکام خداوندی کے علاوہ کسی کی اطاعت بھی قرآن کی روح سے جائز نہیں. دنیا کے ہر مذہب میں، ہر نظام اخلاق میں بطور مسلمہ یہ چیز مانی جاتی ہے، ماں باپ کی اطاعت پر. قرآن یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے حسن سلوک ضروری ہے ان کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، عزت کرنی، نرمی سے پیش آنا ہے، یہ ایک تمدنی ضرورت ہے. اب رہا رشتہ، اب یہاں آیا دین. اس کے نزدیک خون کا رشتہ انٹرنسیکلی کوئی رشتہ نہیں ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے انگریزی کا لفظ جو ریلیٹو ہے، یہ رشتہ ہی ریلیٹو ہے، اضافی ہے، بنیادی نہیں ہے. لیکن لوگوں نے تو ایک لفظ لے لیا، بات آگے نہ انہوں نے سمجھی. بات قرآن نے سمجھائی کہ یہ رشتے تمدنی ضروریات کے لیے ضروری ہیں. یاد رکھیے، حقیقی رشتہ وہی ہے کہ جو آئیڈیالوجی کی بنیادوں کے اوپر قائم ہوتا ہے. ہم آہنگ یہ فکر و نظر، وحدت مقصد حیات، جسے ایمان کہتے ہیں. اس نے کہا رشتہ یہ ہے. دونوں رشتوں میں پہلا تو بنیادی فرق یہ ہے، خون کا رشتہ، اس میں انتخاب یا چوائس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. زید جس باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ اس کا باپ ہو گیا. اس سے کسی نے پوچھا نہیں کہ کیوں بھائی اس کا بیٹا بننا چاہتے ہو. سینکڑوں باپ ایسے ہوں گے کہ جن کے متعلق اگر بیٹے کو کبھی پوچھ لیا جائے تو وہ ساتھ سلام کرے. شاید ہزاروں بیٹے ایسے ہوں کہ باپ کو پوچھ لیا جائے وہ بھی اس کو حق کرنے کی فکر میں پھر رہے ہیں. اس میں چوائس نہیں ہوتی. جس میں چوائس نہیں ہوتی وہ انسانیت کے لیول کی چیز نہیں ہوتی، فزیکل لیول کی ہوتی ہے، طبعی لیول کی ہوتی ہے، حیوانی لیول کی ہوتی ہے، بایولوجیکل رشتہ ہوتا ہے. یہ رشتہ حقیقی وہ ہوتا ہے جو چوائس سے، اپنے انتخاب سے طے کیا جائے.
اس رشتے میں پہلے مقام کے اوپر میاں اور بیوی کا رشتہ آتا ہے میں نے کہہ دیا ہے، ہاں کہہ دوں تو بات شاید کبھی بن جائے، جسے آج چوائس کہا جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں اس میں چوائس کتنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال قرآن نے اس رشتے کے متعلق یہ بات کہی تھی، عقدی رشتہ جسے کہا ہے، نسبی نہیں ہے، یہ چوائس کا رشتہ ہے۔ یہ بڑا محکم ہو سکتا تھا اگر فی الواقع یہ چوائس کا ہو اور ہم آہنگی فکر و نظر پر مبنی ہو۔ کار، محلات، کسی کی ڈپٹی کلیکٹری، بیٹی کے باپ کا جج ہو جانا، یہ معیار نہ ہو رشتے کے، یا وہ جنون کے جسے اب آج کل لو افیئر کہا جاتا ہے، جس میں غالب ہی ٹھیک کہہ گیا، بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، وہ رشتہ جو دماغی خلل کا نتیجہ ہو، وہ جوہی حدت کا سرسام جو ہوتا ہے نیچے اترتا ہے، رشتہ ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ پہلا رشتہ تھا قرآن نے نسبی رشتوں کے بعد کہ جس میں چوائس نہیں ہوتا، چوائس اور انتخاب کی بنیادوں کے اوپر میاں بیوی کا رشتہ ایک قائم کیا تھا، اور جہاں قائم کیا تھا وہاں یہ چیز کہی تھی کہ ہم جو تمہیں کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی، ایمان، فکر و نظر کی وحدت کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم کرو، وہاں یہ کہا تھا کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ جو دوسرے معیاروں کے مطابق تمہارے یہ رشتے قائم کرتے ہیں وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ کتنا حسین انداز ہے بات کہنے کا۔ لیکن یہ تو بہت محدود ہو گیا، ایک میاں ایک بیوی۔ قرآن یہ رشتہ مومنین میں پیدا کرتا ہے۔ مومن کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے طور پر کہیں کسی نے اسلام قبول کیا اور دوسرے نے یہاں قبول کیا اور آپس میں کوئی رشتہ ہی نہیں، وہ تو سارے مومنین کو کہتا ہے کلو مومن اسلام۔ کبھی غور کیا آپ نے یہ کلن اس میں کیا کہا ہے؟ اتنا محکم بنیادی رشتہ ہے جو چوائس پہ ہے، اتنی وسعت ہے اس میں کہ جس میں ہم آہنگی فکر و نظر ہوئی اور اس نے اس کو قبول کیا، وہ دونوں آپس میں بھائی بن گئے۔ اور جسے اخوت کہا جاتا ہے اس کی بنیاد آپ کو پتا ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ عربوں کے ہاں تو وہ ان کے الفاظ وہ گھومتے تھے 5-7 چیزوں کے اوپر۔ ہاں جی، کھرلی تے جڑے پٹھے کھان والے ہوں انہاں نوں اخوت کہتے ہیں۔ وہ ایک برادری بناتا ہے نئی، نہ وطن کے اشتراک پہ، نہ خون کے اشتراک پہ، نہ رنگ کے اشتراک پہ، نہ زبان کے اشتراک پہ، صرف آئیڈیالوجی کے اشتراک پہ، فکر و نظر کی وحدت کے اشتراک پر ایک برادری جن کا تعلق آپس میں کلب کے ممبروں کا نہیں ہوتا، اخوت کا تعلق ہوتا ہے۔ اور کلو مومن کہا ہے اس نے، جو بھی ایک دوسرے کا اخ نہیں ہے مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے تو استثناء نہیں کی۔ وہ یہ رشتہ پیدا کرتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے خونی رشتے میں، آئیڈیالوجیکل رشتے کے اندر جہاں اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے وہ اس رشتے کو توڑ دیتا ہے، اس کو باقی رکھتا ہے۔ سب سے پہلا نبی جس کا ذکر قرآن نے کیا حضرت نوح علیہ السلام، کیا ذکر کیا ہے اس کا، اہمیت کس مقام پہ آئی ہے؟ جہاں یہ ہے کہ ان سے کہا گیا حضرت نوح سے کہ میں تمہیں اور تمہارے اہل کو بچا لوں گا اس طوفان سے، سیلاب سے۔ کشتی میں سب سوار ہوئے، حضرت نوح نے بیٹے کو آواز دی، بیٹا فکر و نظر میں ہم آہنگ نہیں تھا، خونی رشتے کے اعتبار سے تو بیٹا تھا،
وہ نہیں آیا، غرق ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ الہ العالمین، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا، یہ کیوں ڈوب گیا؟ آپ کو معلوم ہے قرآن کس سے تو نہیں سناتا، اہم بنیادی حقیقتیں ہیں جن کو تاریخی شواہد سے پیش کرتا ہے۔ کہا کہ یہ پھر میرے اہل کو بچانے کا تو وعدہ کیا گیا تھا، یہ کیوں ڈوب گیا؟ کہا کہ نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، فکر و نظر میں تجھ سے ہم آہنگ نہیں تھا، تم نے سمجھا کہ خون کا رشتہ اہل بنا دیتا ہے، وہ تمدنی ضرورت کا رشتہ ہوتا ہے، وہاں صرف حسن سلوک کی چیز ہے، رشتہ جو ہے وہ آئیڈیالوجی کا رشتہ ہے۔ اس لیے ایسی بات نہ کیا کرو جیسے جاہل بات کرتے ہیں، یہ کہا گیا ہے پہلے نبی کے متعلق۔ باپ کا رشتہ بیٹے سے ٹوٹا، اس کے بعد اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ بیٹا باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ باپ یہ کیا کر رہے ہو، شیطان کی روش پہ چل رہے ہو۔ اس نے کہا کہ تم بیٹے ہونے کے بعد یہ کچھ مجھ سے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس میں سوال ہی نہیں باپ اور بیٹے کا، حق بات جو ہے وہ تو کہی جائے گی۔ اس نے کہا ابراہیم باغ آ جاؤ ورنہ یہاں سے تمہیں دیش نکالا دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ انی ذاہب الی ربی، میں پہلے ہی آ رہا ہوں اپنے اللہ کی طرف۔ باپ سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ بھی جو اس بنیاد پہ قائم ہونا تھا، جہاں یہ نہیں رہا، حضرت لوط کی بیوی پیچھے رہ جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ان رشتوں کا تفاوت پھر جہاں دین اتمام پہ اور تکمیل پہ پہنچا ہے، اس کے مشاہدات بھی اپنی آخری شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بدر کے میدان میں دو صفیں جو آمنے سامنے تھیں، باپ اس طرف کی صف میں، بیٹا دوسری طرف کی صف، بھائی ادھر دوسرا بھائی ادھر، ماموں ادھر بھانجا ادھر۔ رسول اللہ کے بیٹا تو نہیں تھا، آپ ادھر داماد ادھر، خود ادھر چچا ادھر۔ اور پھر وہ واقعہ تو یاد ہے جس کی بنا پہ صدیق کو صدیق اکبر کہا گیا۔ بعد میں بیٹا بھی اسلام لے آیا تو اس نے کہا کہ ابا جان، بدر کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ میرے تیر کی ٹھیک شست میں آ گئے، چلا چڑھایا تھا، ہاتھ کانپ گیا کہ باپ سامنے تھا، اور باپ نے کہا کہ بیٹا اگر ایسا مقام ابو بکر کے پاس آتا تو میرا ہاتھ نہ کانپتا۔ وہاں خالی خون کا رشتہ تھا، یہاں وہ یہ چیز جانتے تھے کہ خون کے رشتے سے اوپر ایک اور رشتہ ہوتا ہے۔ رشتہ یہ ہے جو بنتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے کہی ہیں والدین کے لیے، اقربین کے لیے، یہ ساری تمدنی ضروریات کی چیزیں ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا ان کی بڑی اہمیت ہے، یہ نہ سمجھ لینا ان کی اہمیت نہیں ہے۔ جہاں آ کے ٹکراؤ پڑے گا، آپ کے گھر میں آئیڈیالوجی کا ٹکراؤ جہاں آپ کا اور ان کا آگے پڑے گا، پھر اس کے بعد یہ صورت ہوگی کہ ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں۔ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے باوجود یاد رکھیے حسن سلوک کا وہ جو رشتہ ہے وہ باقی رہے گا، کیونکہ وہ تمدنی ضرورت کا رشتہ ہے۔ اس میں مومن اور کافر کی بھی تمیز نہیں ہے۔ اقربین میں اگرچہ عام مانے تو رشتہ داروں کو ہی کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں، جتنے بھی آپ کے قریبی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب قرآن یتامہ اور مساکین کہتا ہے تو اس میں تو اس نے تخصیص نہیں کی کہ یتیم مسلمان کا بچہ ہو تو اسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکین مسلمان ہو تو اسی کے ساتھ یہ کچھ کرو، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں تک سارے قرآن میں کہیں تخصیص نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی ہے عزیزان مان۔ وہ تو انسان کو اپنے سامنے مخاطب سمجھتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے نظام کی انتہائی شکل کے اندر تو کیفیت یہ ہوگی
کہ زائد از ضرورت کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں. افراد معاشرہ کی تمام ضروریات زندگی نظام کی ذمہ ہوں گی، وہ پوری کرے گا. فاضلہ دولت نظام کے پاس چلی جائے گی. اس میں یہ خیرات اور صدقے جو انفرادی طور پہ دیے جاتے ہیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. جب تک وہ نظام اپنی تکمیل تک آخری شکل میں سامنے نہیں آتا، یہ انفرادی طور پر قرآن کے تاکیدیں جو ہے، احکام جو ہیں، اس وقت کے لیے ہیں. اس میں یہ کچھ کیا جائے گا، اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان اصولوں کو کتنی اہمیت دی گئی ہے. حسن سلوک کیا جائے گا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی، تعظیم ہوگی، احترام ہوگا، محبت ہوگی، پیار ہوگا. آئیڈیالوجی کا جہاں آ کے تصادم ہوگا، آئیڈیالوجی کا رشتہ فائق ہوگا ان رشتوں کے اوپر. حسن سلوک پھر بھی جاری رہے گا ان کے ساتھ. اب یہاں تو یہ کہا ہے عبوری دور کے متعلق جو حکم آیا کہ جو کچھ تم نے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہو کہ یہ جو تمہارے والدین کی ضروریات، اقربین کی، یتامہ کی، مساکین کی، ابن سبیل کی، یہ پوری کرو. جیسا میں نے عرض کیا ہے 2/219 میں ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے جہاں یہ کہا گیا وہ آخری حکم ہے. تکمیل کے وقت کہ پوچھتے یہ ہیں کہ کتنا خرچ کر دے دیں ہم دوسروں کی ضرورتوں کے لیے، کہا کہ جتنا تمہاری اپنی ضرورتوں سے زائد ہے سب. یاد رکھیے کہ یہ بات مومنین سے کہی جا رہی ہے، ورنہ ہمیں تو اس کے بعد یہ اعتراض کیا جاتا ہے، 2 چیزیں آتی کہ صاحب یہ جو چیز ہے ضروریات سے زائد، تو وہ ایک شخص اپنی ضروریات اتنی بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ زائد رہتا ہی کچھ نہیں. موٹر پہ موٹر خریدتا چلا جاتا ہے، کوٹھی پہ کوٹھی بنواتا چلا جاتا ہے. وہ تو اوور ڈرافٹ کرتا رہتا ہے بینک سے، وہ کہتا ہے میرے پاس ضرورت سے زیادہ بچا ہی نہیں. یہ مومنین سے کہا جا رہا ہے جن کی یہی صورت نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت پورا کر کے فاضلہ دوسرے کو دیتے ہیں. مومن کے متعلق کہا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، خود تنگی میں گزارا کر دیتے ہیں، اس کو تنگی میں نہیں رہنے دیتے. جن کی یہ کیفیت ہوگی ان کی یہ حالت ہوگی کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جھونپڑیوں کو ترس رہے ہوں اور وہ کوٹھیوں پہ کوٹھیاں بنواتے چلے جائیں. مومن سے کہا جا رہا ہے ہم سے آپ سے نہیں. جی ہاں، چھٹی تو یوں پائی اور اس کے بعد ان بچہ ربے کا لشدید، اس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے. گرفت کے ہم نے تو نظارے دیکھ لیے ہیں نا، جو کل ہی ایک دوست سے میں بات کر رہا تھا. یہ الگ بات ہے کہ آدمی معاف رکھیے لفظ یہی استعمال کرنا پڑتا ہے کہ ڈھیٹ ہو جائے، ورنہ اس کی گرفت کا تماشا آپ نے دیکھا ہے. دنیا میں آپ مسلمان 1000 برس سے ساری دنیا میں سب سے زیادہ یہودیوں کو قرار دیتے ہیں، سب سے زیادہ ذلیل قوم، اور وہ آپ خدا کا فتویٰ دے دے کہ ان کو یہ کہتے رہتے ذلیل ترین قوم. گرفت خدا کی مقافات عمل جنہیں آپ ذلیل ترین قوم کہتے تھے، مٹھی بھر جماعت ان کی جو ہے آپ کے تمام مسلمانوں کی قوم کے سر میں مٹی ڈال دی انہوں نے. یہ صرف عربوں کی شکست نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے سر میں جوتا لگا، سر اونچا کر نہیں سکتے. کیا ہوا ہے یہ ان بطش ربک لشدید، خدا کی گرفت بڑی سخت ہوا کرتی ہے. اتنی سخت صرف فزیکل یا طبیعی طور پہ آپ کے ہاں یہ شکست نہیں ہوئی. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں کی غیرت اور حمیت اور عزت اور تکریم ہر چیز جو ہے وہ بک گئی ہے. ان بطش ربک لشدید، حذر ہے چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تازی ہے. مقافات خداوندی الگ بات ہے کہ جیسا میں نے کہا ہے ہڈی ٹھیک ہو جائے تو بات ہی اور ہے. ذرا سی بھی غیرت والی کوئی کام ہوتی تو سمجھ میں آ جاتی بات کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. جی یہ تھا مال کے متعلق. دوسری چیز میں نے کہی تھی کہ یہاں مال اور جان تو اکٹھا آتا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. میں نے
آپ کا درس میں جو اس سے پیوستہ میں یہ کہا تھا کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ قرآن کا ایک حکم جو ہے اس کو تو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، انہی الفاظ میں دوسرا حکم آتا ہے اس سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ سارے قرآن سے کیا عمل کیتا۔ کتب علیکم الصیام میں نے عرض کیا تھا، روزے فرض کیے گئے، اتنی اہمیت اس کے اوپر دی جاتی ہے۔ کتب علیکم القتال ثواب کے لیے پڑھ کے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ 1300 سال پہلے کا حکم تھا۔ کتب علیکم القتال فرض قرار دے دیا گیا ہے تمہیں، ہجوم مخالفت میں اٹھ کے حق کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، خواہ یہ تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ جماعت مومنین جو تھی ان پہ تو سوال ہی نہیں کہ یہ ناگوار گزرے، وہاں تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ فوج میں انتخاب کے لیے جب کہیں چناؤ ہوتا تھا عمر کے اعتبار سے، وہ بچے جو عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہوتے تھے پنجوں کے بال کھڑے ہو جاتے تھے یہ کہنے کے لیے کہ قد تو ہمارا بڑا ہے، ہمیں پیچھے نہ چھوڑ جائیے۔ لذت شہادت کو ہم کیا جانیں۔ کرہ لکم، کون سے؟ وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان اعراض سے، ان بدوؤں سے، ان گروہوں سے کہو کہ اپنے آپ کو ابھی مومن نہ کہیں، ان سے کہو یہ کہیں اسلمنا، ہم تو اس مملکت کی شوکت سطوت ان چیزوں کو دیکھ کے کسی طرح سے سرنڈر کر دیا ہے ہم نے۔ یہ آ گئے تھے، انہیں بھی جانا، لیکن اگلی چیز اس میں اور بڑی اہم، یہ جنگ جو تھا یہ تو اربوں کی گھٹی میں پڑا تھا، یہ تو مارشل ریس تھی، یہ تو ایک ذرا ذرا سی بات پر 100 سال تک جنگ جاری رکھتے تھے۔ اس قوم میں یہ کیفیت کیوں ہو کہ ہوا کرہ لکم، انہیں جنگ ناگوار کیوں گزری؟ عجیب چیز ہے۔ اس سے بیشتر یہ جو جنگ کیا کرتے تھے مال غنیمت کی خاطر کیا کرتے تھے، قیدیوں میں لونیوں کی خاطر کیا کرتے تھے، جول عرض کے لیے کیا کرتے تھے، اپنے نخوت کے لیے کیا کرتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر بھاری ہونے کے لیے کیا کرتا تھا۔ یہ جذبات ہوتے تھے جس کے لیے یہ جنگ کیا کرتے تھے۔ اب جو جنگ آئی اس میں یہ تمام چیزیں جتنی تھی ختم کر دی، ایک ہی چیز باقی رہ گئی کہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے جنگ کرنی ہے۔ نہ مال غنیمت آئے گا، نہ اسے جول عرض آئے گی، نہ کوئی قیدی ہاتھ میں آئے گا، نہ کوئی لونیاں بنائی جائیں گی، کچھ نہیں، صرف حق کا بول بالا کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس جنگ میں سوائے ان کے کہ جن کے ایمان کا یہ تقاضا ہو، یہ جنگ تو ناگوار گزرے گی نا، انہیں تو خاص طور پہ گزرے گی کہ جو کرتے ہی جنگ اس لیے تھے کہ مال غنیمت ملے گا اور لونیاں ملے گی۔ یہ ان کے لیے ہے کہ اس قسم کی جنگ جس میں جان دینا ہے اور اس کے عوض میں تم نے اپنا خون بہا بھی وصول نہیں کرنا، یہ جنگ واقعی ناگوار ہے۔ اس لیے یہ کہا کہ ہوا کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کیا اصول ہے۔ بظاہر یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے فائدے کی سوچتا ہے، جو اپنا نفع نقصان نہیں سوچتا اسے پاگل کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ انسان جو پاگل نہیں ہے، صاحب عقل و ہوش بھی ہے، کتنے فیصلے ایسے کرتا ہے جن کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ ہو، سوچا کچھ اور تھا، ہوا کچھ اور، فائدے کی سوچی تھی، نقصان ہو گیا۔ تنہا عقل کے زور پہ فیصلے کرنے جو ہیں ان کا نتیجہ تو یہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب معاملات ایسے ہوں کہ جس میں انفرادی طور پر دنیا کے معیاروں کے مطابق تو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہو، جو فائدہ ہو رہا ہو وہ محسوسات کا نہ ہو، اس کا تعلق انسان کے ایمان سے ہو،
اس میں تو فیصلہ کرنا ان لوگوں کے لیے جو ان محسوسات کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے، وہ واقعی کہیں گے کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، شر لکم، کہا تم کیا جائے۔ کئی فیصلے تم ایسے کر دیتے ہو اپنے لیے جو بظاہر سمجھتے ہو کہ بڑے فائدے کے ہیں، آخر میں وہ نقصان کے ہوتے ہیں۔ اگر تم ایسے مقام پر وہی سے مشورہ کر لیا کرو تو اس کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوگا جس کا نتیجہ نقصان ہوگا تمہارے لیے۔ اس لیے خود فیصلے نہ کیا کرو ایسے مقام پر، وحی کی روشنی سے پوچھا کرو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، دیکھا کیا بات کیا ہے قرآن۔ یہاں علم کی تنقیص نہیں کی گئی کہ علم چاہیے کچھ نہیں ہے، علم کی تو قرآن نے بڑی تاکید کی ہے اور بڑی اہمیت بتائی ہے۔ کہا یہ مقامات کہ جہاں ایک طرف دنیاوی نقطۂ نگاہ سے مفادی مفاد نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف دنیاوی نقطۂ نگاہ سے ظاہر نقصانات ہی نظر آ رہے ہوں، ایسے مقام پر صحیح فیصلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، ہر عقل اپنے فائدے کی سوچتی ہے، خدا کی عقل کل جو ہے وہ پوری مخلوق کے فائدے کی سوچتی ہے۔ خدا تو رب العالمین ہے۔ گھر کا بزرگ کے خاندان جو ہے صحیح الفہم، اچھے کیریکٹر کا، وہ پورے گھر کی بہبود کو سوچتا ہے۔ اس میں ایسے بیٹے پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، روز ہمارے سامنے ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنے اپنے فائدے کی سوچتا ہے، گھر تہس نہس ہو جاتا ہے۔ باپ پورے گھر کا سوچتا ہے، افراد، قبائل، خاندان، اقوام اپنے اپنے فائدے کی سوچیں گی، رب العالمین پوری انسانیت کے فائدے کی سوچیں گی۔ یہاں کہا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہارا علم محدود ہوتا ہے، تمہارے اپنے مفاد کے تابع چلتا ہے۔ خدا کا علم ایک تو بلند ہوتا ہے اور پھر اس کے سامنے مفاد ہوتا ہے پوری عالمگیر انسانیت کا۔ اس لیے اس سے پوچھا کرو، ایسے مقام پر خود فیصلے نہ کرنے کی بیٹھ جایا کرو۔ جنگ میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ کے دوران میں اگر چیز فائر ہو جائے، جنگ بند ہو جائے تھوڑے عرصے کے لیے، تو وہ جو جذبات میں شدت ہوتی ہے، انتقام کی، نفرت کی، غصے کی، وہ کم ہو جائے کرتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے ایک بین الاقوامی اصول دیا تھا کہ سال میں چند مہینے ایسے مقرر کر دیے کہ جن میں خود بخود جنگ ختم ہو جائے، ملتوی ہو جائے کام از کم۔ انہیں شہر الحرام کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے۔ 3 مہینے تو یہ حج کے ساتھ، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، اور ایک رجب کا۔ جب وہ آئیں گے سورہ توبہ میں تو میں عرض کروں گا کہ یہ مہینے اس زمانے میں کیوں رکھے گئے، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے، یاد رکھیے، ایک بین الاقوامی معاہدہ ہوگا۔ مقابل کی دوسری قوم جو ہے، جو فریق مقابل ہے، جو دشمن ہے، وہ اس کے اوپر راضی ہوگا تو جنگ ہے نا۔ ورنہ اگر یہ ہو کہ آپ تو جنگ بند کر کے بیٹھ جائیں اور وہ جنگ کرتا رہے تو اس میں تو آپ پڑ جائیں گے۔ یہ چیزیں بین الاقوامی کنونشن کہلاتی ہیں۔ سورہ توبہ میں اس کا ذکر آئے گا، وہاں میں گزارش کروں گا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، ان حرمات کے مہینے کے اندر جنگ کے متعلق اس کے رسول یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کیسا، قل قتال فیہ کبھی۔ جب کنونشن ایک ہو گئی اور دوسرے فریق نے بھی اس کو مان لیا تو پھر اس میں جنگ چھیڑنا جرم عظیم ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ۔ کہا یہ چیز تو ٹھیک ہے، لیکن فریق مقابل اگر اس سے نہ آئے، وہ بدستور خدا کے راستے میں سنگے گرا بن کر حائل ہو رہا ہو، مسجد حرام کی حرمت بھی وہ نہ رکھے، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالے، تو یہ جرم اکبر عند اللہ، اس سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ والفتنہ تو اکبر من القتل،
یہ پہلے بھی آتے فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید سنگین جرم فتنے کی بہت سی نوعیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم نے یہ آیت ختم نہیں ہوئی، آدھی ہے، باقی حصہ جو ہے اس میں بنیادی فتنہ جو ہے اس کا ذکر یہاں کر دیا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا جب جنگ کی بات آئی تھی کہ قرآن کریم نے سورہ حج میں جو کہا ہے کہ تمہیں اجازت دی جاتی ہے اب جنگ کرنے کی ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ کی، تمہیں گھروں سے نکالا، تمہیں یہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، خدا کے راستے میں سنگ گراہ بن کے حائل ہو جاتے ہیں، مظلوموں کے اوپر ظلم و استبداد روا رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ اگر خدا ایسا انتظام نہ کرے کہ انسانوں کی ایک جماعت کے ہاتھوں سے دوسرے بڑھنے والی جماعتوں کے استبداد کو نہ روکے تو دنیا میں کوئی منظر، کوئی گرجا، کوئی صومعہ، کوئی راہبوں کی کوٹلی باقی نہ رہے۔ مسلمان میدان جنگ میں سینہ سپر ہو کر وہاں جاتا ہے تاکہ غیر مسلموں کے معبودوں کی حفاظت کرے۔ مذہبی آزادی کی یہ اہمیت ہے قرآن کی۔ ایمان ہی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کنوکشن ہونی چاہیے، دل و دماغ کا پورا اطمینان، سکون، اس سے ایک چیز کو ماننا۔ اب یہ جو کہا ہے نا کہ والفتنہ تو اکبر من القتل، کہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ دنیا کے فتنے کی یہاں کیا خود تفسیر کی قرآن نے اگلے ہفتے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ لوگ جن کے متعلق کہا ہے کہ ان کے خلاف تم جنگ جاری رکھو، یہ تمہارے خلاف جنگ سے رکیں گے نہیں حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، تاکہ کہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا کے وہی پھر نہ لے جائے جہاں سے تم چلے تھے اگر ان کے بس میں ہو۔ یعنی دین کے معاملے میں یہ جبر کریں گے، یہ ہے فتنہ۔ دین کے معاملے میں جبر یہ فتنہ ہے، اور جبر کرنے والوں کے خلاف کہا کہ یہ جنگ جو ہے یہ اہم ہے شہر حرام سے بھی زیادہ۔ دین میں جبر، آپ کے ہاں ایک لفظ ہے مرتد، اسے کہتے ہیں ارتداد، دین سے پھر جانا۔ یہ لفظ یہاں آیا ہے، میں پہلے یہ عرض کر دوں اور پھر گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کو سن لیجئے کہ دین میں جبر جو ہے قرآن نے الفتنہ تو اکبر من القتل کہا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو دین سے پھر جاتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، کفر کی حالت میں ہی، اس کے دنیا میں بھی اعمال غارت ہو جاتے ہیں، آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا، یہ بتایا کہ جو دین سے پھر جاتا ہے اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مرتا ہے وہی حالت کہ وہ کفر پہ ہوتا ہے، جہنم میں جاتا ہے۔ یہ ہے یہاں بھی اور دیگر مقامات میں بھی، اور ہر جگہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں زبردستی کسی پہ کرنا، جبر کرنا، یہ فتنہ ہے جو جنگ سے زیادہ سنگین جرم رکھتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم عزیزہ نے۔ اور آپ کو معلوم ہے آپ کے ہاں کی تعلیم شریعت کی کیا ہے؟ مرتد کی سزا قتل۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان اسلام سے پھر جائے، اس کی سزا قتل۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی آزادی رہی یہاں دینی، یعنی غیر مسلم اگر غیر مسلم کی حیثیت سے رہتا ہے تو وہ اہل ذمہ ہے، اس کی جان، مال، عزت، عصمت کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پہ عائد ہوتی ہے۔ اس کے مندروں کی، اس کی پرست گاہوں کی حفاظت یہ اپنا خون دے کے کرتے ہیں۔ اور اگر معاف رکھیے گا
اس کی قسمت نے پلٹا لیا اور وہ مسلمان ہو گیا. اب اس کے بعد اس کی ساری آزادی سلب ہو گئی. چلتا بچوں کتنے جانا. یعنی یہ ون وے ٹریفک ہے. اس میں باہر سے آ تو سکتا ہے دانا, اس میں واپس نہیں جا سکتا. غور فرمائیے, زندگی کے باقی حصے میں اب کوئی اس کے لیے رائے قرار نہیں, کوئی چوائس باقی نہیں, کوئی انتخاب باقی نہیں. پھر یہ نہیں کہ وہ اعلانیہ قاعدے کے ساتھ میں مسلمان نہیں رہتا. یہاں ساری بات جو آتی ہے اعلانیہ قاعدے میں مسلمان نہیں رہتا, ہندو ہو جائے, آریہ ہو جائے, عیسائی ہو جائے, وہ تو یہ ہوا نا کہ اس نے چھوڑ دیا اپنے. جی نہیں, ان دین کے اجارہ داروں کے نزدیک اگر اس کا کوئی عقیدہ ایسا ہو گیا ہے جو ان کے معیار پہ پورا نہیں اترتا, اس پہ کفر کا فتویٰ عائد کریں گے, اسے مرتد قرار دے دیں, پھانسی دے دیں گے. یہ آج تو بہرحال وہ جو اکبر اپنے انداز میں کہہ گیا تھا کہ گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ, انل حق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. اس دور میں تو اتنا غیر مسلموں کی حکومت نے یہاں آ کے اتنا کیا تھا کہ پھانسی نہ پاؤ. جب تک آپ کی حکومت قائم رہی ہے, تاریخ کے اور آپ سے پوچھئے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا کتنا خون بہا ہے. پھر انہوں نے غیر مسلموں کے مقابلے میں تو جانا ہی چھوڑ دیا تھا. تلوار ہی چلانی تھی نا, جب گھر بیٹھے ہیں نال گوانڈی نہ بجائے تو اسے کہاں جائے آدمی مرنا. اور پھر وہاں تو اپنی جان کا بھی خطرہ تھا, اس کے ہاتھ میں بھی تو تلوار ہوتی تھی. یہاں مرتد کا تو ہاتھ باندھ دیتے تھے پہلے. تین مسائل پوچھئے بغداد کی گلیوں سے اور ان کی گلیوں میں نالیوں سے, صدیوں تک اس کے اندر مسلمانوں کا خون کس طرح بہا, کس جرم میں, کس ارتداد میں, کہ ان میں سے وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ قرآن قدیم نہیں خدا کی طرف. آپ کہیں گے یہ بھی کیا بات ہوئی تھا. ٹھیک ہے, آپ آج تو یہ کہیں گے کیا بات ہوئی, ان سے پوچھیے نا. اس ایک ایشو کے اوپر اور مرتد کا خون مباح ہوتا ہے. آپ سمجھے کیا ہوتا ہے؟ جسے مرتد قرار دے دیا جائے, جس کا جی چاہے اس کو قتل کر دے, یہ جرم ہی نہیں ہوتا. جس کو مرتد قرار دے دیا جائے, کون مرتد قرار دے؟ جس کا جی چاہے مرتد قرار دے. مولوی صاحب جو بن گئے وہ مرتد قرار دے, اس کو قتل کر دیا جائے. یہ ہے آپ کے ہاں ارتداد جسے کہتے ہیں, مرتد جسے کہتے ہیں. کسی کے متعلق یہ فیصلہ کر دیں کہ اس کے عقائد صحیح نہیں رہے, صحیح العقیدہ نہیں رہا یہ, اور اس کے بعد یہ فتویٰ ہوا, وہ ہوا کفر کا فتویٰ, کفر کا لازمی نتیجہ اگر یہ مسلمان ہے تو مرتد ہو گیا. یعنی جو پیدائشی کافر ہیں, پشتینی کافر ہیں, چلے آتے ہیں کافر, پختہ سے پختہ تر, ان کے خلاف کچھ نہیں. اس کا کوئی عقیدہ ان کے معیار کے خلاف چلا گیا تو کفر ہو گیا. اچھا بھائی, اس کو کافروں کی صف میں شمار کر دو, نکال دو اپنی برادری سے. نہیں سر, نکل کیسے سکتا ہے؟ کھالے کھچوائی گئیں ویزانے مان, زندہ جلائے گئے, ریتیوں سے رگڑ رگڑ کے سینوں کو ان کی جان دی گئی. ان کو رکھ لیا جاتا تھا, عید قربان کے دن صبح بکرے کی جگہ ان کی قربانی کی جاتی. ان میں بڑے بڑے بزرگ تھا. یہ ہے آپ کی تاریخ. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ تو وہ تھا نا کہ ایک ہندو تھا یا عیسائی تھا, وہ مسلمان ہوا, پھر نہیں. ایک دفعہ تو اس نے یہ چوائس اپنا ایکسرسائز کی نا, حق کے انتخاب. اب دوبارہ نہیں. جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اس نے تو پہلی دفعہ بھی یہ حق اپنا استعمال نہیں کیا, یعنی وہ اسلام لایا ہی نہیں اپنے اختیار سے, پیدا ہو گیا, کھانے کی نہیں پیدا ہو گیا. اس کا بھی عقیدہ اگر یہ خلاف کیا, مرتد. بڑا افسوس ان لوگوں کو ہے
کہ شریعت کا یہ قانون آج نافذ نہیں. بڑی حسرت سے آہ بھر کے یہ کہتے ہیں پاکستان کے خطہ زمین میں ان کی بڑی کوشش ہے کہ قانون شریعت نافذ ہو. قانون شریعت نافذ ہوا. اب یہاں تو سوائے ان کے جو غیر مسلم ہیں جن کو پروٹیکشن دینی آپ کا فریضہ ہوگا مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی, یہ باقی سارے تو مسلمان ہیں. اب یہ مسلمان اگر ان کے اس معیار عقیدے کے اوپر پورے نہ اترے تو پھر کیا کیا؟ آپ دیکھیے کتنا اہم مسئلہ اور دن کے دل میں دین کا درد ہے. یہاں وہ نظام قائم ہو یا نہ ہو, شریعت کا نفاذ آئے یا نہ آئے, انہوں نے فیصلے تو کر رکھنے ہیں نا جی. ایسے وقت میں فوراً بیٹھ کے فیصلہ کرنا, اور بھی تو کئی کام ہوں گے اسے کرنے والے. یہ جو ہے یہ فیصلے پہلے سے کر لیے. یہ ہے پیمفلٹ میرے ساتھ مرتد کی صورت. سید ابو العلا مودودی صاحب نے لکھا. مسئلہ یہ آ گیا کہ یہاں جب یہ ہو گیا نظام شریعت قائم, اس وقت اس مسئلے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ پوری پیٹ سڑک کھیت آج آئیا میں نے کہا کہتے ہیں کہ بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی انقلاب رونما جس میں ہو جائے. اب لفظ ان کے سنیے, پتہ ہے یہ جس علاقے میں اسلامی انقلاب رونما ہو وہاں کی مسلمان آبادی کو نوٹس دے دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقاداً و عملاً منحرف ہو چکے ہیں اور منحرف ہی رہنا چاہتے ہیں وہ تاریخ اعلان سے 1 سال کے اندر اندر اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ اظہار کر کے ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں. شکر 1 سال کی کچھ دیر کہ چلو نکلو سارے کنورٹ ہو کے ہندو ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ, میجورٹی ان کی ہو جائے جہاں, اور نظام میں جمہوری کام کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں آپ کے یہاں یہ ہو گیا جی فیصلے اکثریت کے 1 سال کے اندر اندر ان کو کہہ دیا جائے کہ صاحب غیر مسلم ہو جائے, بچ گئے بہرحال. اور بچ جانے کے بعد پھر جو یہ کریں گے آپ کو معلوم ہے نا, آپ جمہوریت کے ساتھ ہے نکل جائیں. اس مدت کے بعد قبل اس کے میں یہ پڑھوں پہلے آپ نے دل میں فیصلہ کیجیے کہ سال بھر میں آپ نے نکل جانا ہے یا مسلمان رہنا. پیپر آؤٹ ہونے کے بعد فیصلہ کرنے کا حق نہیں آپ کو دیا جا سکتا. پہلے فیصلہ کر لیجیے امان نال اپنے دل کی پکی چل رہنا گے کہ نکل جانا گے. نظر ہوتا بھی رہنا سی رہو تو دس جانا. اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں مسلمان سمجھا جائے گا. الحمدللہ خوش ہوئے آپ, مسلمان تو سمجھا جائے گا. تمام قوانین اسلامی ان پر نافذ کیے جائیں گے. فرائض و واجبات دینی کے انتظام پر انہیں مجبور کیا جائے گا. اور جگر تھام کے اور پھر جو کوئی دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے. اس اعلان کے بعد انتہائی کوشش کی جائے گی کہ جس قدر مسلمان زادوں اور مسلمان زادیوں کو کفر کی گود میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے بچا لیا جائے. پھر جو کسی طرح سے نہ بچائے جا سکے انہیں دل پر پتھر رکھ کر ہمیشہ کے لیے اپنی سوسائٹی سے کاٹ پھینکا جائے. اور اس عمل تطہیر کے بعد اسلامی سوسائٹی کی نئی زندگی کا آغاز صرف ایسے مسلمانوں سے کیا جائے جو اسلام پر راضی ہوں. کہ رہ کے جان گے. اکبر نے جو کہا سب ہو چلے ہیں اس بت کافر ادا کے ساتھ, رہ جائیں گے رسول ہی بس اب خدا کے ساتھ. آج کے باقی بھائی بولنا ہوگا نا اسلامی نظام کا یہ ہے فیصلہ. عزیزان من اصلی یہ 4 دن ہنسنے کی مہلت آپ کو ملی ہے. قائم ہونے دیجیے نظام اسلامی ان کا سال بھر کی مہلت. اس کے بعد یہ موجود ہے. بس یہ چیزیں پہلے سے طے کر لی ہیں.
قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین اور اس میں زیادہ جبری انسان پہ کرنا تھا تو وہ پہلے سے ان کو مجبور پیدا ہی کیوں نہ تھا. بکری مجبور ہے اس دین پہ رہنے کے لیے جس کے اوپر اس کو پیدا کیا ہے، شیر مجبور ہے اس کے اوپر رہنے کے لیے، انسان مجبور نہیں. غور فرمایا آپ نے. اور یہ ہے آپ کے ہاں کا وہ دین، وہ مذہب، یہ غیر مسلموں کے ہاں زندگی ہے. اور اس کے بعد جب پھر وہ آپ کے متعلق وہ کچھ لکھے اور آپ سے ڈریں اور کانپیں، ان کی کتابوں کو بین کر دو. یہ سارا کچھ اپنے ہاں جو ہے ان کی تعلیموں پہ چلے گا. اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جتنے بھی یہ دینی مکاتب سے پڑے ہوئے علماء یا مولوی صاحب جو علماء ہوتے ہیں، یہ ہمیں آپ کو یہ دیکھ کر ان کی پیڑیاں کیوں شکن کیوں پڑ جاتی ہیں؟ غصہ اس میں کم ہوتا ہے. یہ جو ان کو اس وقت یہ حسرت ہوتی ہے نا کہ دین کا نظام نہیں، ورنہ یہ چلتے پھرتے نظر آتے، اس میں ان کو غم ہوتا ہے. یہ جوڑا کیوں پھر لیا ہے؟ اچھا بچی 4 دن کر لینا، وہ یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی، یوں غصہ آتا ہے ان کو اس چیز سے. اللہ اکبر. قرآن نے تو سیدھا کہا وہ میں یارتا بھی دین کو من دین ہی فجمت ہوا کافر. ٹھیک ہے، جو دین سے پھرتا ہے پھرے، اس کے بعد کفر کی حالت میں مرے، بس اس کی صورت یہ ہے. اعمال غارت ہوئے بے نتیجہ رہ گئے تو ٹھیک ہے، اعمال تو اس نظام کے اندر نکلنے سے ہیں. ٹھیک ہے، قبل از وقت سروس چھوڑ دی، وہاں سے اس نے ریٹائرمنٹ لے لی، جتنی سروس کی ہوئی تھی اس کا بھی جو پینشن کے اوپر استحقاق تھا ختم ہو گیا. حبت اعمال بنیں گے بات. دنیا والآخرہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. نہیں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریفرنس اور لے لیجیے ارتداد. سورہ مائدہ 5/54 تاکہ بات یہی ختم ہو جائے. سنیے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. ہے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اس دین کو چھوڑ کے الٹ جائے گا، پلٹ جائے گا، خدا کا کیا بگاڑے گا؟ اس کا کچھ نہیں بگڑتا. اس کی کوئی ووٹنگ اسٹرینتھ کم ہو رہی کہ صاحب یہ اپنی ووٹیں دوسرے کے ہاں جا کے اس کو دے دیں گے اور وہ تو ہو جائے گا پریزیڈنٹ اور میں رہ جاؤں گا. سوال ہی نہیں ہے. واللہ غنی عن العالمین وانتم الفقراء. دوسری جگہ کہا ہے سورہ محمد میں، وہاں بھی یہی چیز ہے کہ جو کوئی اس میں سے پھر جائے گا تو اس کے بعد ہمارا کیا بگاڑے گا؟ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم ہمارے محتاج ہو. یہاں کہا ہے کہ جو یہ پھر جائے گا فسوف عزیز رحمان سن لیجیے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہاری جگہ ایک اور قوم پھر آ جائے گی، یحبہم ویحبونہ، وہ خدا کی طرف کشش کشتے جائیں گے، خدا ان کی طرف سے آئے گا. کیا ہوگی اس قوم کی خصوصیت جو پھر تمہاری جگہ آ جائے گی؟ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. آپس میں بھائیوں کی طرح، ریشم کی طرح نہ رہے، حق کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں چٹان کی طرح تھا. یجاہدون فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں ہر وقت جہاد کے لیے تیار. لا یخافون لومۃ لائم، یہ جھجک نہیں ہوگی کہ صاحب ایسا کرنے میں یہ قوم کیا کہے گی، وہ کیا کہے گی. حق کی مدافعت میں کسی قسم کی کوئی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی. ذالک فضل اللہ ہے یؤتی من یشاء، یہ ہے وہ خدا کا فضل، جو لینا چاہتا ہے آگے بڑھے اور لے لے. واللہ واسع علیم، بڑی وسعتوں والا، بڑے علم والا ہے. یہ ہے جو قوم جاتی ہے اس سے جائے، خدا کا کیا بگاڑ دیتی. یہ ہے وہ قوم جو وہاں کہا گیا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیلہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم.
جو لوگ اس آئیڈیالوجی کی صداقت پر یقین رکھیں. وہاجروا، اصطلاح میں تو ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو، وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن کی طرف چلے جانا، لیکن یہ محدود معنی ہے اس کے. وسیع معنی اس کے یہ ہے کہ اس مشن کی کامیابی کے لیے جو کچھ چھوڑنا پڑے اسے چھوڑ دیں. یہ ہے. بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کشش انسان کے راستے میں خاردار جھاڑیاں بن جاتی ہیں، خاص طور پہ مال اور اولاد کی کشش. اسی مقام پہ قرآن نے کہا ہے کہ یاد رکھو ایسے مقام آئیں گے جہاں تمہارے بیوی بچے تمہارے لیے تمہارے دشمن بن جائیں گے، فتنہ بن جائیں گے، تمہارے دامن کو یہ خاردار جھاڑیاں الجھا لیں گے. ایسا مقام آئے جہاں دونوں میں ٹائی پڑتی ہو. مومن ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے جو اس کے راستے میں حائل ہوتی ہے. اسے ہجرت کہتے ہیں. وطن اس میں سے ایک گوشہ ہے. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کے راستے میں ہمیشہ جدوجہد کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد مومن کی زندگی کا اسلوب ہے. ساری زندگی اس کی جہاد میں گزرتی ہے. جدوجہد اس کے معنی ہے، صحیح و کاوش اس کے معنی ہے، حق کے غلبے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے چلے جانا، یہ اس سے مراد ہے. اس کی آخری کڑی ہے جسے قتال کہتے ہیں. میدان جنگ میں جانا وہ قتال ہوتا ہے. قتال جہاد کی کڑی ہے. جہاد کا ہر گوشہ قتال نہیں ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں جو خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، دونوں چیزیں ایسی. وہ سامان حفاظت بھی دیتا ہے، سامان نشو و نما بھی دیتا ہے. ہجرت، وطن چھوڑنا، مال و دولت، مکانات، جائیدادیں، یہ چھوڑنا، بہت سے اور علائق جن کے ساتھ دل وابستہ ہے وہ چھوڑنا. اور یہی نہیں، ہجرت کی جو مثال ہمارے سامنے آئی ہے صدر اول میں، خاوند بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ بھی شاید ذرا درجہ نہیں. بیویاں خاندوں اور بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. اس طرح چھوڑ کر آنے سے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، غیر محفوظ ہو جائے گا انسان. کہا ڈرو نہیں اس چیز سے، یہ چیز تم اگر ایک نظم کے تابع، ایک نظام کی خاطر خالص اس مقصد کے لیے کرو گے تو خدا سامان حفاظت بھی بام پہنچائے گا اور سامان نشو و نما بھی تمہیں دے گا. یہ سب چیزیں حاصل ہوں گی. یہ جو دعویٰ کیا تھا قرآن نے، اس دعوے کی تصدیق رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مدنی زندگی نے اس صداقت کا ثبوت وہاں پہنچا دیا. کس بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں سے نکلے تھے کہ راستے میں اس جماعت کا سب سے بڑا سربراہ اور نیکسٹ ان کمانڈ، آج کی اصطلاح میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر، آج کی اصطلاح میں جنہیں آپ عوام کہتے ہیں، وہ جو نکلے اس کو چھوڑ دیجئے. یہ بھی جو نکلے ہیں ان کی بھی کیفیت یہ تھی، اس طرح چھپتے چھپاتے ہوئے رات کی تاریکی میں یوں ہی نور کا تڑکا ہوا تو ایک غار کے اندر چھپے. پاس 2 وقت کے کھانے کو بھی نہیں تھا، اس کا انتظام بھی کسی طرح سے خفیہ ہوتا. ان حالات میں یہ پوری جماعت وہاں سے نکل کر گئی تھی. 7 ہی سال کے عرصے کے اندر کے بہتر و سامان جماعت، تہذیب و تمدن کی جن بلندیوں کی اس کو تو چھوڑ دیجیے، محض دنیاوی نقطہ نگاہ سے 10 لاکھ مربع میل سلطنت کی واحد مالک تھی. واللہ غفور الرحیم،
یہ سبھا نے حفاظت دیا تھا. یہ نہیں کہ صرف محفوظ تھے، ایک طرف ایران جیسی سلطنت، دوسری طرف رومن امپائر، یہ نہیں کہ ان کے ہاتھوں سے یہ محفوظ تھے، وہ اپنے ہاں بیٹھے ہوئے ان سے ڈر کے کانپا کرتے. یہ بے سر و سامان جماعت، حق کی خاطر اٹھ کے دیکھو تو صحیح قرآن کہتا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کتنی قوتیں مضمر ہوتی ہیں، اور وہ قوتیں اس وقت نمود کر کے اوپر آتی ہیں جب یہ کسی ذاتی منفعت کے بغیر صرف حق و فداکت کے لیے کہیں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہاں تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. انہوں نے بدل کے بتائیں، اپنی تقدیریں نہیں بدل کے بتائیں. ویزا نے مان دنیا میں جو بڑی بڑی دو عظیم سلطنتیں تھیں ان کی تقدیریں بدل کے انہوں نے بتائی. ان ہجرت کرنے والوں نے، ان جہاد کرنے والوں نے، یہ تھی وہ قوم جو قرآن پیدا کرنا چاہتا تھا، اور ان کے لیے ہی مغفرت تھی، ان کے لیے ہی مرحمت تھی. ہم سورہ بقرہ کی آیت 218 کا وقت اگرچہ 5-6 منٹ باقی ہے، آگے جو بات شروع ہوتی ہے وہ اتنے میں ختم نہیں ہوگی. یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر اور میسرہ کے متعلق پوچھتے ہیں. عام ترجمے میں جس کو شراب اور جوا کہا جاتا ہے، بات اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. اس لیے یہ اچھا نہیں کہ بات چھیڑ دی جائے اور اسے یہی تکنا چھوڑ دیا جائے. یہی تو منٹ ہے، اگلی دفعہ ہمارا منٹ لے لیجیے گا. تو آج ہم یہی ختم کر دیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت 218 کو ہم نے ختم کیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم